ذکر ہے کہ اولین اوائل کے جو لوگ ہیں، جب اسلام شروع ہوا تھا تو جنت میں لوگ اوائل کے زیادہ ہوں گے اور قرب قیامت کے لوگ کم ہوں گے. اور انسان جو ہے وہ ماحول کے مذہب پر ہوتا ہے، یعنی ہم اپنے اطراف میں جو ماحول دیکھتے ہیں ہم اسی ماحول کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں. یہ بہت گہرا جملہ ہے، یہ بہت گہرا جملہ ہے. یعنی اگر میرے گھر میں اللہ پاک نے مجھے اولاد کی نعمت سے، اللہ پاک نے مجھے اولاد کی نعمت دی ہے، تو جو میں اس کے سامنے پرفارم کر رہا ہوں، جو باتیں وہ سن رہا ہے اور دیکھ رہا ہے، وہ اس مذہب پر ہو جائے گا. ہمیں اپنے گھر کے ماحول کو وقتاً فوقتاً اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ اپ گریڈیشن صرف اس بنیاد پر ہو سکتی ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے جتنے قریب ہو جائیں. بار بار اس سبق کی یاد دہانی ہو. میرا آپ کا جو ملنا ملانا ہے، ملاقات کرنا ہے آپ کے اپنے خاندان میں، دوستوں سے، تو صحابہ کرام آپس میں ملتے تھے تو وہ اپنے ایک دوسرے سے ایمانی کیفیات کو پوچھتے تھے. یہ فضائل اعمال میں لکھا ہے کہ ان کا ملنا آپس میں کاروبار کے حوالے سے نہیں ہوتا تھا کہ اور بھائی جیسے آج کل اور کتنی انکم ہے، کتنا اوور دا ٹیبل اور انڈر دا ٹیبل بڑھ گیا ہے. آج کل یہ باتیں ہو رہی ہیں، یعنی کوئی حرام حلال کی تمیز نہیں ہے. مال، دنیا، حب مال، حب جاہ، یہ بات چیت ہے ہمارے ملنے ملانے میں. کوئی اللہ رسول کی، روحانیت کی، ایمانیات کی، قبر حشر آخرت کی کوئی بات نہیں ہے. لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کی آپس میں بات چیت جو تھی وہ ایمانی کیفیات کے بارے میں تھی. جب ہم نے اس بارے میں بات کرنا بند کر دی تو ہمارے گھر کا ماحول آٹومیٹکلی چینج ہو گیا. بچہ بھی ہمارا یہی بات کر رہا ہے. میں اکثر دیکھتا ہوں گاڑی میں بچہ جیسے ٹویوٹا کا شو روم آتا ہے، کہتا ہے بابا ٹویوٹا کا نیا ماڈل آیا ہوا ہے. بیٹا تمہیں شوق کیسے ہو گیا ہے؟ مجھے تو شوق نہیں ہے. مٹیریلسٹک اپروچ اس کے دماغ میں پیدا کر رہی ہے. ہمیں جس طرح سے ہم چاہتے ہیں کہ بچہ کوئی غلط چیز نہ کھا لے، اسی طرح اس کی جو روحانی غذا ہے اس کا بھی خیال کرنا ضروری ہے کہ اس کے جو ہمارے 4 عوامل ہیں، عناصر ہیں، کہ کیا وہ دیکھ رہا ہے، کیا وہ سن رہا ہے، کیا وہ بول رہا ہے اور کیا وہ سوچ رہا ہے. نہ صرف وہ بلکہ ہم خود بھی اپنے گھر کے ماحول کو پاکیزہ بنانے کے لیے کچھ ایسا کام کریں جس کے لیے ہمارے قاری صاحب اور سر حسن ندیم نے ایک آڈیو پہ کام کیا ہے. ایک کل فیس بک پہ میں نے پوسٹ دیکھی تھی، بہت اچھی پوسٹ تھی جو میں آپ سے شاید شیئر بھی کی ہے گروپ پہ، جس میں ایک والد ہے جو بیٹھ پر بچے کو ایک کتاب پڑھا رہا ہے اور شیلڈ اس نے پکڑی ہوئی جس میں رینبو کے کلرز آ رہے ہیں. اب میں اس کی تفصیل میں اس وقت تو نہیں جاؤں گا، لیکن آپ کو سمجھنا ہے کہ آپ کا دشمن آپ کی قیمتی ترین اثاثے کو، دیٹ از یور آف اسپرنگ، آپ کی اولاد کو برباد کرنے کے لیے کیا پلان کر چکا ہے، اور کیا وقتاً فوقتاً بارش کی طرح سے برستے ہوئے فتنے ہمارے گھروں پر ایپلیکیشن کے ذریعے آ رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں. تو فار گاڈ سیک، اللہ کے لیے، فار دا سیک آف اللہ، وی شوڈ بی اویئر. ہمیں اس بارے میں اویئر ہونا چاہیے کہ کیا چل رہا ہے ہمارے سراؤنڈنگ میں، اور بچہ کن گیمز کے ذریعے، کن آڈیوز، کلپس، میمز کے ذریعے، ٹک ٹاک کے ذریعے اور ان فطروں کے ذریعے سے ان کا ذہن خراب نہ ہو جائے. تو وہ پوسٹ مجھے اچھی لگی، اس میں میں نے اپنے طور پہ ایڈیٹنگ کی. اس ایڈیٹنگ کے اندر میں نے یہ ارادہ کیا، اللہ پاک میرے ارادے کو قبول کرے، کہ ہم صحابہ اور اسلامی لیڈر کے نام سے ایک سیریز شروع کرنے والے. بچے کو پتہ ہو کہ ابھی بات کریں تو شیکسپیئر کی بات کرے گا بچہ، اگر وہ انگلش انگریزی ادب کو پڑھے گا تو شیکسپیئر کی طرف جائے گا. وہ اگر وہ کیمبرج اسٹڈیز کر رہا ہے، کیمبرج کی یعنی او لیولز اے لیولز پڑھ رہا ہے، تو جو وہ پڑھ رہا ہے اس کو رول ماڈل بنائے گا. ہمارے رول ماڈل کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ کیا ہمارے مسلم حکمران نے دنیا پر رول نہیں کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خالد بن ولید، حضرت ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، اور بہت سارے صحابہ کی، اور صلاح الدین ایوبی کی، اور محمود غزنوی کی اتنی زبردست ان کی لائف رہی ہے جو ہمارے بچوں کے سامنے نہیں ہے. ہمیں اسلام کے جتنے قریب ہوں گے ہم اتنے اللہ کے قریب ہو جائیں گے. ہمارے گھروں میں جو مسائل ہیں نا، میں اکثر ذکر کرتا ہوں، میں نے اپنے بڑوں سے سنا تھا کہ ہم اپنے ہاتھ میں پھولوں کی پتیاں لے کر اگر سر پہ اچھالیں گے تو پھولوں کی پتیاں ہی ریٹرن ہوں گی، اور اگر میں باریک کنکریاں اپنے ہاتھ میں رکھ کر اچھالوں سر پہ تو واپس کنکریاں ہی آئیں گی. میرے اعمال جو میں 24 گھنٹے میں کر رہا ہوں اوپر آسمان کی طرف بھیج رہا ہوں،
وہاں سے اوپر سے فیصلے میرے بارے میں ویسے ہی آ رہے ہیں. جو ہم پریشان ہیں، گھر میں ناچاقیاں ہیں، بدمزگیاں ہیں، بے سکونی ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود دل کو اطمینان نہیں ہے، خوشی نہیں ہے، اس کی وجہ میں خود ہوں. میری 24/7 کی لائف میں کیا میں اللہ کے تمام احکامات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں پورا کر رہا ہوں؟ میرا گفتار، میرا چلنا پھرنا، میرا بیہیو کرنا، کسی حالات پر، پریشانی پر صبر کرنا، میرا لباس، کیا وہ اکارڈنگ ٹو سننا ہے؟ یہ میرا اپنے آپ سے سوال ہے. میں جتنا اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میچ کروں گا، اتنا ہی میں اللہ کے قریب ہو جاؤں گا، اور اللہ رب العزت کی طرف سے مجھ پر ویسے ہی فیصلے آئیں گے جو میرے اپنی زندگی میں اعمال کر کے اوپر بھیجیں. تو ہمیں اپنے گھر کے ماحول کو بحیثیت والدین چینج کرنے کی ضرورت ہے. ہم بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ، آپ کا تعاون چاہیے ہوگا تاکہ ہم دونوں کی، یعنی اسکول انتظامیہ، اسکول اور پیرنٹس کی مشترکہ محنت سے بچے ہمارے یعنی اسلامک اسکالر، متقین کے امام بن جائیں. تو آپ لوگ میرے ساتھ تعاون کریں گے انشاءاللہ.